آج پورا پاکستان اس کے لیے تیار نظر آ رہا ہے. سیاسی جماعتیں اس کی مخالفت کچھ شدت سے کرتی نظر نہیں آتی، بلکہ امکانات یہ ہیں جس بھی سیاسی جماعت سے بات کی جائے. لیکن ایک بہت مختصر سی اقلیت جس کے بعد اس شہر کی وجہ سے، اس شہر پر قبضے کی وجہ سے، ایک مصنوعی اکثریت کی وجہ سے، ایک جاگیردارانہ مزاج کی وجہ سے اس پاکستان کی عوام کی جانب اختیار، اقتدار اور وسائل کی منتقلی کو روکا جاتا ہے. ہم اور یہ آج پاکستان کے آئین کے حرمت کی پاسبانی کی ذمہ داری رکھنے والے عوام کے ساتھ ساتھ عدالتوں نے بھی، پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت نے اس حوالے سے NPM کے ایک درخواست کے ایک مکمل فیصلہ دیا جا چکا ہے. میں وزیر اعظم پاکستان سے مخاطب NPM کی قیادت یہاں بیٹھی ہوئی، وہ آپ سے سوال کرنا چاہتا کہ ہم نے آپ آ کے بتائیے قوم کو کہ ہم نے آپ کا ساتھ دینے کے لیے NPM کے لیے کچھ نہیں مانگا. ہم نے آپ سے آپ کا ساتھ دینے کے لیے، پاکستان میں جمہوریت کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے، اور جیسی بھی ہے، جتنی بھی جمہوریت ہے، ایوان میں ایک آئینی، قانونی اور جمہوری حکومت کے قیام کے لیے صرف ایک مطالبہ رکھتا ہے. آپ کو اپنے قوم کو بتانا چاہیے. ایک مطالبہ ایک ایسے وقت جب NPM کے پاس ایک کونسلر نہیں تھا، کسی ایک شہر میں NPM کا غیر نہیں آ سکتا، کہ ہم نے آپ سے صرف ایک مطالبہ کیا تھا کہ پاکستان کا آئین پاکستان کے عوام کی سہولت کے لیے، اس کے حق کے لیے، اس کے اقتدار کے لیے، اس کی عزت اور عزت نفس کے لیے، اس کی جان اور مال کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے. یہ حکمرانوں کے جان و مال اور ان کے حق کے لیے نہیں بنایا گیا ہے. آئین اس کی گارنٹی نہیں دیتا ہے، پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے. ہم نے آپ کو صرف 140A، جس کو کہ ہم نے 18ویں ترمیم کے بعد اگر کوئی اس کو جرم سمجھتا ہے تو ہم صرف پاکستان کے عوام کی خاطر اس میں شریک ہوئے. یہ نہ ڈلوایا جاتا تو یہ پاکستان 18ویں ترمیم کے بعد پاکستان کا آئین صرف حکمرانوں کے تحفظ کا ٹکرا تھا. 140A. تو آج سب سے پہلے آپ کے پاس آئے ہیں، اس ریاست کے چوتھے ستون کے پاس آئے ہیں کہ آپ کے کیمرے کے ذریعے ہم تمام سیاسی جماعتوں سے بھی مخاطب ہیں، حکمرانوں سے بھی مخاطب ہیں، اور ہم جائیں گے، بات کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آج اس بات کا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ 28ویں ترمیم فوری طور پہ لائی جائے، اور اس میں اور واحد ترمیم یہ بھی کرنی پڑے تو اس کے ذریعے فوری طور پر یہ منتظر قوم کو اور اس منتظر سیاسی جماعت جو آج آپ سے مخاطب ہے، وہ چاہتی ہے کہ اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ، تاکہ ہمیں آپ کا ساتھ دینے کے لیے کوئی حتمی فیصلہ کرنا کرنے کا ہمیں بھی حوصلہ ہو. آپ بھی کیجیے. ہم آپ کی جمہوریت کو، آپ کے اقتدار کو بچانے کے لیے، اس لیے بچانے کے لیے کہ آپ نے پاکستان کی عوام کو ان کے حق کو تسلیم کیا ہے، ان کو حق کو دینے کے لیے آئین سازی کی ہے. ہم آپ کے ساتھ کھڑے نظر آئے. تو یہ اس وقت جو اہم ترین بات ہے کہ ایسے حالات ہو جائیں کہ ایک متحد پاکستانی جنگ خواجہ پاکستان کے ساتھ کھڑا کرتا ہے.
میں تمام پاکستان کے قومیتوں کو، پاکستان میں تمام زبانیں بولنے والوں ان سے احتیاط درخواست کرتی ہے کہ یہ متحد ہونے پر یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور مصالحت کرو، اور اس سے زیادہ ضروری ایک ایسی خصوصی جنگ میں سب سے زیادہ جس طرح ملت اسلامیہ کے متحد ہونے کا ضرورت ہے، پاکستان میں تمام فرقوں سے تعلق رکھنے والے، تمام مسالک سے تعلق رکھنے والے، تمام علماء دین سے میں یہ ہاتھ جوڑ کر ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی اس وقت ان حالات کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ آپ کا دشمن اس کی کیپیبلٹی یہ ہے اور نظر آتی ہے کہ آپ کو میدان جنگ میں تو نہیں آنا سکتا، لیکن وہ سازش کر کے آپ کو لڑوا سکتا۔ اور اگر آپ کے دشمن نے اس موقع پر پاکستان کو نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ کیا تو اس کا سب سے اہم ہدف یہ شہر ہے۔ یہ شہر اگر پرامن نہیں ہوگا اور پرامن سے زیادہ اگر مطمئن نہیں ہوگا تو پھر شہر نشانے یہ شہر شہرم ہے، پاکستان کی معیشت کی بھی، پاکستان کے تحفظ کی بھی، استحکام کے بھی۔ اس شہر کو آپ اس حالت میں رکھ کر کوئی امن کی، استحکام کی، پاکستان کی سلامتی کی ضمانت نہیں۔ آپ اس شہر کو صحاب دیں، وہ رسپیکٹ دیں جو یہ شہر ڈیمانڈ کرتا ہے۔ یہ شہر وہ شہر ہے جس میں پاکستان کی، پورے پاکستان کی لاکھوں یوسی میں سے کوئی ایک یوسی نہیں جس کی ریپرزنٹیشن اس شہر میں ہے۔ گلگت بلتستان سے لے کر آزاد کشمیر سے لے کر پاکستان کے چاروں صوبوں تک یہ شہر نے سب کو سمایا۔ اس شہر میں لسانی بنیادوں پر یا فرقہ وارانہ بنیادوں پر فساد کرانے کے تمام امکانات ہیں۔ کچھ نہیں کر سکتے آپ فوری طور پر، جو بچا کچا اختیار اس آئین میں ہے پاکستان کی عوام کے لیے، اس شہر کو فوری طور پہ اس کی سپرد کیا جائے۔ اچھا، خالد صاحب، ابھی صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات ہوئی تھی، قوم کو سے کہ ایک اچانک اور رات کی تاریخی ہوئی تھی، اسی مطابقہ آپ نے مملکت سے نہیں کیا تھا۔ آپ کو ملاقات ہوئی تھی ایز اے وفاقی وزیر ہوئی تھی یا ایز اے ایک پارٹی کے چیئرمین تھی؟ اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ محسن نقوی کو ہیڈ بنا دیا جائے کہ کراچی کے جو ترقیاتی اسکیم ہے وہ ہیڈ کریں گے اور این کیو کے ساتھ کوآرڈینیشن کریں گے، تو یہ بات بھی صحیح ہے یا غلط ہے؟ جناب، وہ ملاقات چانسلر کی پرو چانسلر ہے۔ خالد بھائی، خالد بھائی، ایک اس پر جو شہر کی صورتحال ہے، خالد بھائی، یہاں پہ یہ چیز میرے خیال میں خالد مقبول صدیقی بھائی نے بڑی وضاحت کے ساتھ اور تفصیل سے آج کی اس اہم ترین پریس کانفرنس کا مدعا آپ کے سامنے رکھا ہے، اور قصہ مختصر یہ کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں جو ایک جاگیردارانہ جمہوریت ہے اسے ایک شمولیتی اور شکلی جمہوریت میں، یعنی کہ پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی میں اس کو تبدیل کیا جائے، اور جو اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنے کا اختیار پاکستان کے ہر شہری کو، پاکستان کے عوام کو
ان کی دہلیز پر دیا جائے، مقامی اور شہری خود مختاری قائم کی جائے، پاکستان میں ایک مکمل طور پر ایک مؤثر، بااختیار اور باوسیلہ بلدیاتی نظام قائم کیا جائے، بلدیاتی اداروں کا نظام قائم کیا جائے۔ اور اسی میں اور خاص طور پہ جب ہم شہر کراچی کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کی بقا، سلامتی، مضبوطی، استحکام اور تعمیر اور ترقی کا انحصار شہر کراچی کی مضبوطی، استحکام، تعمیر اور ترقی، بقا اور سلامتی میں ہے۔ اور ظاہر ہے ہم کراچی اسپیسیفک بات نہیں کی ہے خالد بھائی نے، بلکہ پاکستان کے 144 اضلاع اور شہروں کو ڈیولوشن کے ذریعے، اقتدار اور اختیار اور وسائل کی منتقلی کے ذریعے انہیں اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی بات کی ہے کہ اگر وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے، وہ ترقی کے انجن بن جائیں گے۔ تو دیکھیں ایک بہت آسان سی مثال ہے کہ پاکستان میں وہ ادوار جن میں بلدیاتی اداروں کو بااختیار بنایا گیا، مؤثر بنایا گیا، باوسیلہ بنایا گیا، 3 ایسے ادوار ہیں جن میں ایسا ہوا ہے۔ تو انہی ادوار میں ملک کی قومی معیشت کی ترقی کی شرح نمو یا ہماری اکانومی کی گروتھ ریٹ 6% تھی، 7% تھی اور 8% تھی۔ یہ جو جاگیردارانہ جمہوریت ہے، ان کے جتنے بھی ادوار گزرے ہیں ان میں ترقی کی شرح نمو 2%، 3%، 4% یا مائنس میں چلی گئی ہے۔ میرے خیال میں جو آج ہم نے اصرار کیا یا جو زور دیا وہ اسی بات پہ، اور اسی مناسبت سے جو کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان ہے اس پر اگر عمل درآمد نہیں ہوا ہے تو اس پر بھی عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اور میں اس کی تفصیل میں آج نہیں جا رہا، کل کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان سے متعلق سندھ ہائی کورٹ کی جو ڈی ہے وہ اپنی فائنل سماعت کرنے جا رہی، باقی باتیں تفصیل سے اس کی وائرشیں کہاں ہوئی ہے اس پر انشاءاللہ ہم کل سندھ ہائی کورٹ کے احاطے میں گفتگو کریں گے۔ اور یہ بھی اسی لیے کہ کسی بھی شہر اور ضلع کے لوگوں اور عوام کو ان کی تقدیر کا مالک یا انہیں فیصلے کا اختیار نہیں دیا گیا۔ اگر 25 کروڑ عوام کی تقدیر کا فیصلہ صرف 1200 پارلیمنٹیرینز یا صوبائی اسمبلی کے نمائندے کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ جو لاکھوں نمائندے جو کسی بھی شہر یا ضلع میں وہاں کے لوگوں کی نمائندگی کر سکتے ہیں، جہاں جواب دہی بھی آسان ہو، جہاں احتساب بھی آسان ہو اور لوگوں کی رسائی اور ان کی پہنچ میں ہو وہاں کا نظام، تو اختیار دے کر ہی آپ کسی میئر کو ذمہ دار بنا سکتے ہیں۔ بے اختیار میئر کا بے اختیار ٹاؤن کا چیئرمین بھی جو ہے وہ کیسے ذمہ داری اٹھائے گا؟ تو یہ ہے ساری صورت۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کہ اس وقت ملک بہت اہم موڑ پر کھڑا ہے۔ میں گل پلازا کے لیے متاثرین کو کہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کو بھولے نہیں ہیں، اور اس حوالے سے ہم منتظر ہیں اس شہر کا قابل اور صوبے کا ابتدا سربراہ جن کے پاس ہے کہ وہ اقدامات کریں کہ ہمیں اس حوالے سے سڑکوں پہ آ کے بات کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ نے اس بات سے بات کی مقام اور اداروں کے جواب کے مدد آپ نے ریزرویشن کی، آج بھی آپ اس کا اظہار کر رہے ہیں، تو کیا یہ ادارے یہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ اس موجودہ سینیریو میں بھارتی ترمیم آرٹیکل 48 کا ذکر کر کے وہ ایک نہایت جھوٹی باتیں بجائے ہوتی ہے صورتحال میں، تو وہ مطالبہ کو تحقیق دیکھیے جب آپ آج کے سینیریو میں بات کرتے ہیں نا بار بار کہ ریجنل ایسے حالات میں تیاری کیا کریں، ایک تو آپ ہم فوجی تیاری کی بات کرتے ہیں، آپ کی فوج ہے ماشاء اللہ سے، آپ کی ایئر فورس ہے، آپ کی ویری فوج ہے۔ آج کے تناظر میں یہ دنیا کو نے دیکھ لیا کہ اگر آپ کی سول ایڈمنسٹریشن کام کر رہی ہے
تو وہ فوج کی لڑائی کے ساتھ ساتھ آپ کی سول ایڈمنسٹریشن کا چلنا بہت ضروری ہے. فوج تو لڑے گی, ہماری فوج کیپیبل ہے, اس نے ثابت کر دیا, لیکن پھر 25 کروڑ لوگوں کو پانی بھی پلانا ہے آپ کو روزانہ, ان کو دوا بھی دینی ہے روزانہ, ان کو کچرا بھی اٹھانا ہے, ان کی صفائی بھی کرنی ہے. آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ فوٹیجز جو ہے وہ جہاں جنگ ہو رہی ہے وہاں پر فائر بریگیڈ پہنچ رہی ہے, وہاں پر جو سول ڈیفنس پہنچ رہی ہے, وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو روزمرہ کے شفٹ, یہ کون کرے گا؟ یہ پاکستان کا آج جو نظام ہے وہ 4 وزراء اعلیٰ کے پاس ہے, 4 وزیر اعلیٰ جو 4 شہروں میں بیٹھے ہیں. پنجاب کا وزیر اعلیٰ لاہور میں بیٹھے, سندھ کا وزیر اعلیٰ کراچی میں بیٹھا ہے, پشاور میں اور بلوچستان کا کوئٹہ میں. پاکستان میں 400 شہر ہیں. جب کوئی حالات ہوتے ہیں, جب جنگ ہوتی ہے, تو آپ کو آپ کی سول ایڈمنسٹریشن انٹیکٹ ہے. جب ہم یہ کہہ رہے ہیں اب یہ ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے, یہ تو آج کے حالات سے بہت پہلے ہم نے یہ بات کی نا, لیکن آج یہ اس ملک کی مجبوری ہے, ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں آج یہ ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے, اب آئندہ کی تیاری کے لیے اس ملک کی مجبوری ہے. اب پیٹرول کا ایشو دیکھیں, جب آپ کے پاس کوئی کرائسس آتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ صوبائی فورس یا فیڈرل فورس آ کر اس کو کنٹرول کریں گے؟ اگر آپ نے گلی کوچوں میں اختیار اور وسائل نہیں دیے تو آپ کے اندر دشمن اتنے خدشات پیدا کر دے گا کہ آپ اپنی انٹرنل سیکورٹی دیکھیں گے یا آپ اپنی ایکسٹرنل سیکورٹی دیکھیں گے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری آئینی ترمیم ہے یہ پاکستان کی نیشنل سیکورٹی ایشو ہے, یہ پاکستان کی نیشنل اکانومک اور نیشنل سیکورٹی ایشو ہے. ہم اس والی آج جب اس موقع پہ آپ نے بالکل صحیح وہ کیا, ایک اشارہ کیا کہ ابھی جنگ کے حالات ہیں, ملک میں افراتفری ہے. آج ایک کیوں یہ 18ویں ترمیم کی اور یہ اپنی ترمیم کی کیوں بات کری؟ میں کہہ رہا ہوں آج جتنی اس کی ضرورت والے نے بات کی, آج ان حالات میں جتنی ایم پی ایم کی سائنسی ترمیم کی ضرورت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ گزرے ہوئے کل میں اس کی اتنی ضرورت نہیں تھی. یہ والی بات واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس شہر کا تذکرہ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اس شہر کے تمام بلدیاتی اداروں کے سربراہ چھٹیوں اور عید پہ اس شہر میں نہیں ملے گا. سارا اقتدار جو شہر کو دیکھ رہا ہوتا ہے یہاں سے منتقل ہو جاتا ہے, یہاں کا پولیس والا نہیں ہوتا ہے. جب یہ شہر چھٹی پہ ہوتا ہے, حالت جنگ میں کیا ہوگا؟ کہاں سے چلایا جائے گا یہ شہر؟ کے ڈی اے کا مالک, کے ایم سی کا مالک, واٹر بورڈ کا مالک, بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا مالک یہاں سے چلے جاتے ہیں چھٹی گزار سے, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا مالک. یہ مقبوضہ شہر نہیں ہے جناب, یہ اب تک یہ شہر ہم میں ہے اس لیے کہ ہم شریک ہو گئے یا تھے رہے ہیں ہمیشہ. اور یہی مسئلہ ہے, کراچی کا مسئلہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اسی کو 70% ریونیو دیں گے تو پاکستان میں جنگ کے بھی سارے سامان خریدے جائیں گے. پولیٹیکل ٹالرنس کا یہ حال ہے کہ اگر گورنر ہاؤس میں کیونکہ کراچی کے مسائل کے اوپر کانفرنس ہوتی ہے, اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وفاق کی سطح پر منانے روکنے کے سلسلے شروع ہوتے ہیں, گورنر سے پھر تبدیل ہو جاتی ہے. جب پولیٹیکل ٹالرنس اتنی ہے تو آپ کو کیسے نہیں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا یہ مطالبہ جو ہے وہ اقتدار کے اعلانوں میں سنا جائے گا اور پھر سمجھا جائے گا؟ اچھا, ہماری عبادت یہ کہ ہم کریں, یہی حالات کی وجہ سے تو لڑ رہے ہیں, ورنہ میں آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ سارے پروفیشنل لوگ تھے, اپنے کام کرتے ہیں نا. یہ حالات ہمیں اتنا مجبور نہ کرتے تو یہ سیاست کوئی ہمارا پیشہ نہیں ہے. تو بول رہے ہیں, اور یہ پاکستان بھی آخری حد میں پہنچ چکا ہے. اس کا فیصلہ نہیں کرتے کہ تو پاکستان کی بقا پہ سوال اٹھنے لگے گا. پاکستان کی عوام ہی پاکستان کو بچا سکتے ہیں. آپ کو تو کچھ نہیں دیں گے جو آپ کے لیے بار بار ووٹ لائن لگا کر آپ کو ووٹ دے کر اس جمہوریت کو بچاتے رہتے ہیں. تو جاگیردارانہ جمہوریت کے خلاف ہم رہے ہیں, اور اس طرح ہے کہ کم سے کم ہم نے اپنے اندر سے کسی جاگیردار کا ایوان نہیں پہنچایا ہے. ہم اس قدر رہے ہیں کہ ہمیں کسی پیشہ ور سیاستدان کو پاکستان ایم پی ایم نے پنپنے نہیں دیا ہے. ہم اپنی اولادوں کو نہ لائیں گے نہ ہم کسی کی اولاد ہیں. ہم لوگ سیاسی برکر تھے, اسی لیے ایوانوں میں یہ جو ماڈل ایم پی ایم نے پیش کیا ہے یہی پاکستان کی بقا ہے. یہ پاکستان کو بچانے کا واحد طریقہ ہے.
MQM की तर्ज की जमहूरियत के अलावा कोई और नहीं है, और MQM की तर्ज जमहूरियत में सबसे बड़ा नुस्खा कीमिया ये है। लेकिन एक बात जरूरी है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि हमने तो बहुत पहले से इन हालात को भांपते हुए अपने साथी, अपने जमाती और गिरोही मफादात को हमने कब से एक तरफ कर दिया है। अब ये वक्त की पुकार है कि जिन सियासी जमातों में मुकम्मल अदम बर्दाश्त और अदम तहम्मुल है, वो भी पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए जो बहुत करीब से जुड़ी हुई कराची की बका और सलामती के साथ है, और मुल्क के जो मुख्तलिफ अजला और शहर हैं और पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम और एक एक शहरी है, वो भी अब इसका लिहाज और पास करे और एक कॉन्फ्रेंस जो कराची के मुस्तकबिल पर हो उसको लेकर आसमान सर पर उठाए और पूरी जमहूरियत की मिसाल को उलटने की साजिश करे और उसके खिलाफ सिर्फ एक गवर्नर में खड़े जो एक आईनी ओहदा अगर MQM के पास हो 8 आईनी ओहदे रखे, तो मेरे ख्याल में ये उन्हीं को आखिरी मर्तबा मुतनब्बे कर रहे हैं कि भाई अब इस रवैये को तर्क करो, कुछ अपने दिलों में कुशादगी और फराखदिली पैदा करो, वरना सबकी बका और सलामती खतरे में है। सिर्फ कराची हमारी नहीं, पूरा मुल्क के खतरे में है। अच्छा, कल में ये पता लगा कि लास्ट टाइम में भी मुस्तफा कमाल साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने भी यही कहा था कि हमारे मुतालबा 27वीं तरमीम में शामिल नहीं किए गए पीपल्स पार्टी की वजह से। अभी 28वीं तरमीम अभी तक आ नहीं रही, जो आनी थी कुछ दिनों में आपने बताया था, मुस्तफा कमाल भाई नहीं बता रहे कुछ दिनों में आएगी, वो नहीं आई। गवर्नर साहब को भी हटा दिया गया, लेकिन वो जो है उसमें भी MQM का कोई ऐसा यही था, फारूक भाई ने कहा भी था कि ये हमारी अब डेडलाइन है और MQM जो है अब इसमें कोई फैसला करना होगा, हुकूमत हमें अंदर कह चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी जो है 40-40A के तहत आप इंतजार कर रहे हैं, तो हुकूमत में MQM के बैठने का फायदा क्या नजर आ रहा है MQM को कि वो बार-बार ये कहते जा रहे हैं। पूछने जाने वज़ीर आज़म साहब को मैं कह रहा हूँ कि आप हमें बुलाइए ताकि हम आपसे जवाब पूछ सकें, इंतजार में रहेगा, आपका साथ दे देगा। ये बात की है और जनाब अली, आज 17 साल से जो जमात यहाँ पर हुकूमत कर रही है उसका मेयर है। आप खुशहाल किए दिल को देख लीजिए, अपने मेयर को ये इख्तियार नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब मामला कुछ और है। हम अगर पाकिस्तान की आवाम, सिंध की आवाम कुछ 25-30 हजार अरब का हिसाब मांगेगी, फिर सोचे फिर क्या होगा। तो आइए ये बातें ऐलान में हो जाए, अदालतें फैसला दें, सड़कों में फैसला हम भी नहीं चाहते। जी ये नून लीगी रहनुमा कहते हैं कि गवर्नर को हटाने से पहले हमने MQM को आगाह किया था और MQM के इल्म में था। दूसरी ये बात कि गवर्नर MQM का चला गया, हमेशा से रिवायत रही है कि गवर्नर MQM का, तो बातें कुछ इस तरीके से आ रही है कि वफाक ने आपको एक वजारत दो बातें जी, दो बातें हैं। एक तो ये कि पिछली दफा जब इस सिलसिले में कोई कोशिश हुई थी तो उससे आगाह गवर्नर साहब ने किया था, वफाक ने नहीं किया था, और इस दफा भी गवर्नर साहब ने खुद किया है। और ऐसा नहीं है तो बता दें, राणा सनाउल्लाह कह चुके हैं कि MQM इसमें शिकायत कर चुकी है, ठीक है। और आप चाहते हैं कि सड़क तालीम में बात की जाती है, नहीं की ना, शराफत से कर रहे हैं बात, और ये बात नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं आपके साथ हम शहरी के इख्तियार और इख्तियार थे ना, तो मुज़ाकरात तो करेंगे ना, बातचीत तो करेंगे ना, हमारे बारे में फैसला असुख तो नहीं करेंगे ना। तो इसीलिए जाएंगे, वज़ीर आज़म साहब मांग रहे हैं आपके जरिए, अभी भूमि भी मांग रहे थे, बात करेंगे। MQM का कोई मुतालबा नहीं है। आप बता दीजिए कि MQM के जब मेयर थे तो साल 2 साल 3 साल में लगा था ना, इस शहर तब्दील हो रहा है, दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही थी ना क्या हो रहा है। वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेकर महाराष्ट्र में आने वाला था ना, यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जा लेकर यहाँ पे ये जो बसें बन रही है, ये किसके दौर की है, जो मेट्रो बसें होता है, ये प्रोजेक्ट किस दौर का है, इस पानी के सारे बड़े जो मंसूबे किस दौर के हैं।
वो कभी जब आप लोग भी बात कर लीजिए, हमें तो अजीब सा लगता है, ये हमारे इक़्तिदार का मामला नहीं है, हमारी सियासत का मामला नहीं है, उसका क्रेडिट लेने का मामला नहीं है। इन शहरों की और पाकिस्तान के अवाम की जिंदगी और मौत का मामला बना जा रहा है, जो अपने मेयर को भी इख्तियार नहीं दे सकते। अच्छा खालिद भाई और जी बोलिए। जो खालिद भाई सूरत हाल है, आपने इस वक्त देख रहे हैं कि कराची को जो है अभी भी जंगी हालात में दुनिया भर के चैनल वगैरह दिखाते हैं, जो शहर तबाह हाल है। आप समझ रहे हैं कि गुल प्लाजा की आग हम नहीं बुझा सके और टाइम लगा, आप चेस की आग हमें कई दिन हो गए। आप समझ रहे हैं आज हब कैनाल नहीं बनी है, बंद है। जब नीयत नहीं है काम करने की, आप इस सिद्ध हुकूमत को तो कोई, मैं समझ रहा हूँ कि किसी पावर की जरूरत नहीं है जितने इख्तियारात हैं, लेकिन नीयत ही नहीं है। जब नीयतें ना हो तो इस्लाहत या बेहतरी कैसे आएगी? बस आपसे बात इसलिए कर रहे हैं कि जो बात आप समझ रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान नहीं समझ रहा है, यदि हम अपना मुकदमा पेश कर सकें, आपकी जबान से बयान हो गया है, मामला नियतों का है और नियतों की दुरुस्तगी के लिए फिर एक बार अवाम को खड़ा होना पड़ता है। आज आपके पास रसीदियां हैं, इस हालत जंग में अवाम को मजबूर ना करें अपने मामला के लिए सड़कों पे आने के लिए, उनको मजबूर ना करें। वो किससे पानी मांग रहे होंगे जब हालत जंग में आप आ जाएंगे, कि कहाँ हड़ताल कर रहे होंगे, कहाँ पे मुजाहरे करने हैं। हम चाहते हैं लोग घरों में बैठकर इस जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़े रहें और अपने मामला, अपने पानी पीने के पानी से लेकर निकासी का फैसला अवाम को खुद करने दें। ये हदवी फैसला एमकेएम का है और यही एमकेएम की रेड लाइन है। खालिद भाई ये बताएं, 2018 से आप मुस्लिम लीग को सपोर्ट करते जा रहे हैं, आपकी वजह से मुस्लिम लीग की हुकूमत आज भी कायम है, लेकिन नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि वो आपका गवर्नर हटाते हैं और आपको बताते तक नहीं है। ये जो तरामीम आप दिखा रहे हैं और आप बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, 2018 से आप यही तरामीम का सहारा लेके हुकूमत में शामिल हैं, तो कोई एक ऐसी वजह इस आवाम को बताएं कि आपके हुकूमत में शामिल होने से कराची की आवाम को ये फायदा है। आप अपना जवाब कोई ऐसा तो पेश करें, क्यों है हुकूमत में? अच्छा जी, इसमें तफसीली बात कर लेते हैं। इस बात को इग्नोर ना करें कि इस शहर की आबादी जो पूरी दुनिया 3 करोड़ समझती है ना, उसको 1,60,00,000 से 1,30,00,000 कर दिया गया था। किसने करवाया है? तुम्हारी हुकूमत ने करवाया। आपका 70 लाख अफराद को किसने कराया है? ये कहने में किसी और ने कराया हो कभी? पहले की एमकेएम ने भी कराया हो तो बताइए ना, बगैर शोर मचा के काम नहीं कर सकते क्या? करवाया है ना, और मैंडेट लेना पड़ा है और लिया है, दोबारा करके दिखाया है ना। और 18 से तो हमें हरा दिया गया था भाई, वो तो फिर वहां पर पीटीआई की हुकूमत थी। इस शहर में अगर वोट दे दिया 14 को तो तकाजे तब्दील हो जाने चाहिए थे। आप ना मीडिया ना अवाम, 18 में जो 14 सीटें थी उनमें किसी से तकाजा नहीं करते कराची का मुकदमा लड़े। क्यों? उन सब प्रकार के ये नुमाइंदे हैं ही नहीं। आज भी और पहले भी आप हमसे मुकाबला करते थे और यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। आप हमसे शिकायत करते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। आप हमसे लड़ते हैं, ये सबसे बड़ी हमारी कामयाबी है। आप जानते हैं हम आपके हैं और आप हमारे हैं। बहुत